وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 229 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. کلمت الرحمن میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف را ہے تو یہ 2 را ہے، را ساکن اور را متحرک، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حا کو ظاہر کرنا ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آخری میں حرف النون ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے. الرحمن. علم القرآن. کلمت علمہ میں عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت القرآن میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف الرا پہ جزم ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. علم القرآن. خلق الانسان. کلمت خلقہ میں خا کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف الخا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف القاف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے لیکن بیچ میں حرف اللام ہے. لام حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. خلق. کلمت الانسان میں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکمے کو ادا کریں گے. الانسان. خلق الانسان. علمہ البیان. کلمت علمہ میں میم پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان. کلمت الشمس میں حرف الشین کو تشدید سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت القمر میں قاف کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الرا پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، یہاں ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. والقمر. کلمت بحسبان میں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے بحسبان. آخری میں نون ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت والنجم دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بحسبان والنجم. اور ہم کلمت بحسبان پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. کلمت والنجم میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے کیونکہ جیم پہ جزم ہے لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے
یہ کلمہ کو پڑھیں گے. والنجم آخری میں میم پہ پیش ہے لہذا ہم حرف المیم کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت الشجر میں جیم پہ زبر ہے، را پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت یسجدان میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. کلمت والسماء میں سین کے تشدید کو ظاہر کریں گے. یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت رفعها میں حرف را کو تفخیم سے پڑھیں گے. فا پہ عین پہ اور ہا پہ سب پہ زبر ہے تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. رفعها. کلمت ووضع میں بھی دونوں واو پہ، ضاد پہ اور عین پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. کلمت اللہ میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت تطغوا میں تا ہے اور اس کے بعد تو ہے. تا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے اور تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم تو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ تو پہ جزم ہے تو بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تطغوا. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، غین بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. کلمت وأقیموا میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الوزن میں کیونکہ زے پہ جزم ہے تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بالقسط میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے، حرف القاف کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. آخری میں حرف الطو ہے، تو کو تفخیم سے پڑھیں گے. کلمت تخسروا میں حرف الخا پہ جزم ہے تو ہمیں خا کو ظاہر کرنا ہے. را پہ پیش ہے تو حرف را کا حکم تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ وإیاکم لما یحبہ ویرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.